أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الناس سے لوگوں ضربہ بیان کی جاتی ہے مثلاً ایک مثال فاستمعوا سو غور سے سنو لہو اس کو اتنا بے شک الذین وہ کہ جن کو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر لن یخلقوا وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ذباباً مکھی کو ولو اجتمعوا اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں لہو اس کے لیے وَإِنْ اور اگر یسلبہم چھین کر لے جائے ان سے ذباب مکھی شیئا کسی چیز کو لا یستنقذوہ تو نہیں چھڑا سکتے اس کو من ہو اس سے ضعف کمزور ہے الطالب مدد طلب کرنے والا بھی والمطلوب اور وہ بھی جسے مدد طلب کی جاتی ہے۔ انتہائی پیارے انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ جو پوجا جاتا ہے کس قدر کمزور ہے اور پھر اس کو پوجنے والا وہ خود بھی کس قدر کمزور ہے۔ مثال بیان کی جاتی ہے فاستمعوا لہو غور سے سنو دل کے کانوں کے ساتھ سنو جو آپ توجہ کے ساتھ سنتا ہے غور کے ساتھ سنتا ہے تو جو مثال بیان کی جاتی ہے مقصود کیا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اعتراض اور نکتہ چینیوں کی غرضوں سے بات کو سنیں تو پھر وہ کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسی رب کائنات کی کتاب ہے کہ اس میں مچھر کی مثالیں مکھی کی مثالیں ہیں۔ لیکن جو حق پرست ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ سنتے ہیں عمل کے جذبے کے ساتھ سنتے ہیں بات کو سمجھنے کی نیت کے ساتھ سنتے ہیں ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا نقطہ سمجھایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ کہ جن کو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر تو مشرکین مکہ کن کو پکارا کرتے تھے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر بتوں کو لات کو عزا کو منات کو عیساف کو نائلہ کو اور 360 خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کو پکارتے ہو تھوڑا سا اپنے خداؤں کو چیک تو کر لو تمہارے لیے کیا بنا سکتے ہیں ان کے پاس کیا اختیار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نوجوان اگر ان کو مارنے کے اوپر آ جائے تو یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے واقعات میں ایسا بھی آیا ہے کہ جب کوئی مشرک آتا اور بتوں کے اوپر چڑھاوا چڑھاتا اور ایک آدھ واقعہ ایسا آیا کہ اس نے جس وقت چڑھاوا چڑھایا نذرانہ پیش کیا تو کسی قدر نذرانے کا خون بت کی خوشنودی کے اوپر بت کے اوپر لگا دیا جس کی وجہ سے بت کا شکل کسی قدر ڈراؤنی ہو گئی تو مشرک کے جو باقی اونٹ تھے ڈر کے بھاگ گئے تو اپنے ڈنڈے کے ساتھ اسی بت کو خدا کو مارنے لگا۔ یہ ان کے بتوں کی حیثیت ہے کہ جب ان کو کوئی مارنے کے اوپر آ جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا جن کو صبح و شام جن کے آگے جھکتے ہو پوجا کرتے ہو دیکھو کہ کیا یہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں لن یخلقوا ہرگز یہ پیدا نہیں کر سکتے ذباباً ایک مکھی کو بھی اللہ کی مخلوقات میں سے جاندار چیزوں میں سے حقیر ترین چیز چھوٹی سی چیز چھوٹی سی مکھی یہ چھوٹی سی چیز بھی نہیں بنا سکتے تو بڑی کیا بنا سکیں گے۔ فرمایا یہ ہرگز نہیں بنا سکتے ان الذین بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو ہرگز نہیں بنا سکتے کسی مکھی کو بھی وَلَوِ اجْتَمَعُوا اگرچہ یہ سب جمع ہو جائیں لو اس کو بنانے کے لیے یہ لات بھی عزا بھی منات بھی 360 بت بھی اور اللہ کے علاوہ جتنوں کو پوجا جاتا ہے جتنے ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کی تو کروڑوں دیوتیاں ہیں حساب میں ہی نہیں آتی اتنے ان کے خدا ہیں۔ اللہ رب بھی کسی خوبصورت پتھر کو دیکھتے تھے جیب میں رکھ لیتے تھے اس کو پوجنا بھی شروع کر دیتے تھے۔ دنیا کے اندر بہت سو کی بندگی کی وہ سارے جمع ہو جائیں اور ایک مکھی نہیں بنا سکتے بلکہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ ان بتوں کے سامنے جب چڑھایا جاتا ہے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے کوئی چیز کھانے کی رکھی جاتی ہے ان کے سامنے تو اس کھانے میں سے مکھی کھانا لے کر کے بھاگ جائے تو بتوں سے وہ بھی نہیں
واپس کر سکتا۔ یہ معبودان باطلہ تو مکھی سے کھانے کو بھی، مکھی جو چیز چرا کر کے لے جاتی ہے، بگا کر کے لے جاتی ہے، چھین کر کے لے جاتی ہے، اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ بلکہ جس وقت اس بت کے اوپر مکھی بیٹھ کر اس کے منہ کو چاٹتی ہے، گندے پنجے اس کے اوپر لگاتی ہے، تو وہ بت اس مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا۔ یہ کیسے تمہارے خدا ہے؟ تو حقیر چیز کو جو نہیں بنا سکتا وہ حقیر ہے، اور حقیر کو پوجنے والا بھی حقیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مدد طلب کرنے والا غیر اللہ سے، یہ بھی کیا ہے؟ ضعوف، کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اور جس سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ بھی ضعیف ہے، وہ تو مکھی نہیں بنا سکتا، مکھی اسے کھانا لگے، اسے چھڑا نہیں سکتا۔ مکھی اس کے منہ کے اوپر بیٹھ کر منہ کو چاٹنا شروع کر، اس کے ناک میں گھسنا شروع ہو جائے تو اس کو ناک سے نہیں نکال سکتا۔ یہاں پر فرمایا کہ وہیں اسلوب، اگر ان سے چھین لے الذباب، مکھی اشیاء کسی چیز کو، لا یستنقذوہ ہو، تو یہ نہیں چھڑا سکتے اس کو، منہ اس سے، ضعف، اس مکھی سے یہ چھڑا نہیں سکتے اس چیز کو جو لے کر وہ بھاگ جاتی ہے۔ ضعف، بہت کمزور ہے، الطالب، یہ پوجنے والا، یہ مشرک، یہ مدد طلب کرنے والا، والمطلوب، اور وہ بھی کمزور ہے کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ حقیر کو تو پوجنا شروع کر دیا جو کوئی بنا نہیں سکتا، جو سب کچھ بنانے والا ہے اس کو نہیں پوجا ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ کی قدر نہیں کر رہا۔ اللہ کی قدر اس نے کی ہے جس نے اللہ رب العالمین کی بندگی کی۔ اللہ کی قدر انبیاء نے کی ہے۔ اللہ کی معرفت کو، کہ اللہ کی طاقتیں کیا ہیں، قدرتیں کیا ہیں، اللہ کی معرفت کو انبیاء نے جانا ہے، اور انبیاء نے اللہ رب العالمین کی بندگی کی ہے۔ تو جو بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، بتوں کی پوجا کر رہا ہے، حقیقت میں اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر ناشناسی کی ہے۔ وگرنہ یہ کبھی بھی اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اس نے پوجنا شروع کر دیا ہے۔ ان اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی و طاقتور ہے، اور یہ جو معبودان باطل ہیں یہ ضعیف ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، سارے کام کر سکتا ہے۔ اور ان کے جو معبودان ہیں وہ انتہائی زیادہ کمزور ہیں، کوئی ان کو مارنے کے اوپر آ جائے تو ان کو مار کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس آیت بینہ کے اندر توحید کے اسبات کو بیان کیا گیا اور شرک کے ابطال کو بیان کیا گیا، اور یہ بات سمجھائی گئی کہ معبود برحق اگر کوئی ذات ہے تو ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہیں جو پوجے جاتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور ان کو پوجنے والے بھی کمزور ہیں۔ اللہ طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بھی بہادر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کو پوجنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا یہ بہادر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ایوہ اے الناس لوگو، ضرب بیان کی جاتی ہے مثلا ایک مثال، فاستمعوا، سو غور سے سنو لہو اس کو، ان بے شک الذین، وہ جن کو تدعون تم پکارتے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا، ہرگز وہ نہیں پیدا کر سکتے، نہیں بنا سکتے، ذباباً ایک مکھی کو بھی، ولو اجتمعوا، اگرچہ یہ سب جمع ہو جائیں لہو اس کام کے لیے، وَإِن یسلبھم، اور اگر چھین کر بھاگ جائے ان سے الذباب مکھی شیء کسی چیز کو، لا یستنقذوہ، تو یہ نہیں چھڑا سکتے اس کو، من ہو اس سے، ضعفا، کمزور ہے، طالب، مدد طلب کرنے والا بھی، والمطلوب، اور جس سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ بھی، مشرک بھی کمزور ہے، اور مشرک کا معبود باطل بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق کا قدر جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی، لازماً قوت والا ہے، عزیز غالب ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔